وقال الله تعالى في مقام آخر قال إني عبد الله. وقال الله تعالى في مقام آخر ذلك عيسى ابن مريم. وقال الله تعالى في مقام آخر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج انشاءاللہ العزیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق چند باتیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی ایک خاص نشانی ہے. قرآن مجید کی تقریباً 13 سورتوں میں تقریباً 60 جگہ آپ کا ذکر آیا ہے، اور جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کا ذکر کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، حنہ. حضرت مریم کے والد کا نام عمران. یہ حنہ اور عمران دونوں میاں بیوی، دونوں بہت نیک پرہیزگار تھے. اولاد نہیں ہوئی تھی کافی عرصے تک، تو انہوں نے اللہ سے مانگا. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب اللہ نے ان کو اولاد کی خوشخبری عطا فرما دی، امید سے ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، اسے میں آپ کے لیے وقف کر دیتی ہوں، تو آپ ان کو قبول کر لیجئے. آپ ہی بات کو قبول کرنے والے، علم والے ہیں، جاننے والے ہیں. یہاں ایک عجیب نقطہ ہے، اولاد کے لیے والدین کب سے دعا شروع کرتے ہیں، کب تک کرتے ہیں. نقطہ کیا ہے؟ والدین اپنی اولاد کے لیے کب فکر مند ہونا شروع ہوتے ہیں اور کب تک رہتے ہیں. قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے. ابھی بی بی مریم پیدا نہیں ہوئی ہیں، ماں دعا کر رہی ہے بچے کے لیے. یعنی اولاد کے لیے والدین اس کے دنیا میں آنے سے پہلے، اولاد کی پیدائش سے پہلے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. ادھر امید ہوتی ہے، ادھر دعائیں والدین شروع کر دیتے ہیں. کب تک کرتے ہیں؟ وہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، حضرت یعقوب الموت جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے، کہ موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی. بلایا اپنے بچوں کو، پھر سوال پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے بتایا. یعنی کہ اس میں نقطہ کیا ملا کہ والدین اولاد کے لیے دعائیں کرنا، فکر کرنا اس وقت شروع کرتے ہیں جب اولاد پیدا نہیں ہوئی ہوتی، اس کے آنے سے پہلے. اور والدین جب تک دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، جاتے جاتے بھی اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں. تو والدین کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا بی بی مریم کی پیدائش اور ان کی والدہ کی دعا کے بارے میں. اچھا، جب اولاد ہو گئی تو بیٹی تھی، تو ان کے ذہن میں تھا بیٹا ہوگا تو وقف کروں گی، لیکن انہوں نے بیٹی کو بھی عبادت کے لیے وقف کر دیا. اور بی بی مریم جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول رہتی. بیت المقدس کے غالباً مشرقی سمت کی جو جگہ تھی، یہ وہاں عبادت کیا کرتی تھیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر ہے. سورہ مریم کا دوسرا رکوع یہ پورے کا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کا تذکرہ ہے. تو ہم قرآن مجید کی آیت بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے جو نکات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو پہلے ہم اس رکوع کا جو ہے مطالعہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بھی ہم کچھ بات کریں گے. سورہ مریم دوسرا رکوع. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر بھی کیجیے.
اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اور اس وقت کا تذکرہ کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی تھیں مکانا شرقیہ جو مشرق کی طرف تھا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ بھی کر لیا، حجاب کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے اس موقع پر ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، فتمثل لہا بشرا، جو ایک بھرپور مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، یہ مکانا شرقیہ کی طرف جو وہ گئی ہیں تو وہ کون سی جگہ ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول بہت خوبصورت ہے، علامہ قرطبی رحمہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کے لیے گئی تھیں، ان کی جگہ شرقی طرف ایک عبادت گاہ تھی، وہ ادھر گئی تھی۔ تو کچھ اور بھی اقوال ہیں، تو ایک قول یہ بہت خوبصورت اور بہترین مجھے لگتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ غسل کے لیے گئی، تو وہ بھی کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے جانب مشرق اپنی جو ہے نا وہ تعظیم کا، عبادت کا، قبلے کا رخ بنایا ہوا تھا، تو وہ بھی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کی رائے جو ہے نا یہ ذرا زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے کہ وہ مکانا شرقیہ کی تفسیر کے اندر کہ وہ عبادت کے لیے وہاں گئی تھی۔ بہرحال جب وہ وہاں چلی گئیں اور ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ ہو گیا، دیکھیں ایک نیک عورت جب عبادت کرے گی تو اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ تو کر لے گی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے فرشتے کو وہاں بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک بھرپور نوجوان مرد کی صورت، بھرپور مرد کی صورت میں آئے۔ بھرپور مرد کی صورت میں کیوں آئے؟ ایک تو اس میں آزمائش زیادہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو اس میں گہری بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی مریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی تاب نہ لاتی، وہ دیکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا، تو اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس وہ مرد آ گیا تو یوں کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے اندر کوئی خوف ہے، کوئی بات ہے، تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ پریشان ہو گئی ہیں، تو فرمایا، قال جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، انما انا رسول ربک، بھئی میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں، قاصد ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں کہ غلامًا زکیہ، ایک نیک پاکیزہ ستھرا بیٹا آپ کو ملے۔ بی بی مریم تو یہ سن کے اور زیادہ پریشان ہو گئی، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، ارے مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میں کوئی باغی بدکار ہوں، نہ میری شادی ہوئی، اور نہ میں بدکار ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، قال کذالک، اب اس کے دونوں طرف سے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ جو عام تفسیر کتاب میں لکھا ہوا ہے، معارف القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی قال کذالک، ہاں ایسے ہو جائے گا، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس سے جو اگلی بات ہے، قال رب کی ہوا علیہ ہین، کہا کہ آپ کے رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، آسان چیز ہے، یعنی رب کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک اس کی تفسیر میں نے اپنے شیخ سے سنی، حضرت پیر حافظ الفقہ احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے، کہ جب بی بی مریم نے یہ کہا، بہت توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، بڑی گہری بات ہے، کہ بھئی میں نہ بدکار ہوں، نہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا، گویا میری ابھی شادی نہیں ہوئی، کیسے اولاد ہو جائے گی؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال کذالک، ہاں جو تم کہہ رہی ہو بالکل ٹھیک ہے، یعنی ان کی پاک دامنی پہ گواہی قرآن کی آ رہی ہے، یہ بھی گواہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے کہ ان کی پاک دانی پر فرشتے بھی گواہیاں دیتے پھریں، کہتے رہے ہاں واقعی یہ پاک دامن ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا قال رب کی ہوا علیہ ہین، یہ تو اللہ کے لیے مشکل چیز نہیں، آسان ہے۔ اور اگلی بات، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو بنانا ہے انسانوں کے لیے ایک نشانی، آیت للناس، انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارے بیٹے کو جو دینے لگے ہیں، ایک تو نشانی بنائیں گے اور رحمت منا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوگی سب کے لیے. اور وکان امرا مقضیہ، بی بی مریم یہ تو رب کی طرف سے طے ہو چکا ہے، تمہاری ہاں یا نہ کی بات نہیں ہے، تو بس اللہ نے طے کر دیا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ دو بہت خوبصورت جملے ہیں، بہت ہی خوبصورت. اس کو ذرا ہم بڑی محبت سے لے کے اور سمجھتے ہیں اس کے اندر کیا جو ہے نا حکمت ہے. میں ایک سوال قائم کرتا ہوں، میں جواب بھی خود دیتا ہوں. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے. نبوت ان کی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اب جب آئیں گے تو نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے. جیسے پاکستان کا صدر ہے، پاکستان میں تو صدر ہے، اس کی حکومت چل رہی ہے، لیکن اگر وہ امریکہ چلا جائے، افریقہ چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، کیا کہیں گے؟ بھئی صدر پاکستان آئے ہیں، وہاں آرڈر دے سکتے ہیں؟ صدر پاکستان امریکہ جا کے آرڈر دے سکتے ہیں؟ پاکستان بھائی آپ وہاں پہ تھے، یہاں ٹھیک ہے آپ صدر پاکستان ہیں مانتے ہیں، لیکن یہاں آپ آرڈر نہیں چلا سکتے، آپ کی بات نہیں بن گی، وہ آپ کی شریعت نہیں چلے گی، مطلب آپ کا قانون یہاں نہیں چلے گا، شریعت نہیں قانون. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان کا قانون وہ زمانے میں تھا جب وہ اللہ نے ان کو بھیجا. اب جب دوبارہ آئیں گے تو نبی ہوتے ہوئے اسی وقت میں وہ امتی ہوں گے، اور قانون شریعت وہ نبی علیہ السلام کا چلے گا، ان کا نہیں چلے گا. یہ بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے. دوسری بات جو سوال قائم کیا تھا کیا تھا، یاد ہے جی؟ کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں آئیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ سکتے تھے دوبارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ سکتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ سکتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی آ سکتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے، کوئی اور بھی نہیں آئے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ آئیں گے، کیا وجہ ہے؟ سوال مزیدار کا جواب اس سے زیادہ مزیدار ہے. پہلا جواب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی مرضی بھائی، جس کو جیسے چاہے بھائی مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اسرار ہوتے ہیں، کوئی مناسبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں. تو علماء نے اس کے سوال کے جواب تیار کیے، غور کیا اور کچھ جوابات لکھے. اب وہ عارفین کا، محققین کا قول ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس کو لیں گے، حدیث تو نہیں ہے لیکن بہرحال عارفین کا قول ہے. وہی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بی بی مریم کو جو بیٹا ہونے والا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے، اپنی للناس سب کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، آیت بنائیں گے، اور رحمت بھی بنائیں گے، ہماری طرف سے رحمت بھی ہوگی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے نشانی بنے اور رحمت بھی بنے، رحمت کا ذکر بھی آیا. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں. ایک مناسبت تو یہ قائم ہوئی. دوسری مناسبت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب بی بی مریم کے شوہر نہیں ہیں. حدیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے، جب نبی علیہ السلام کے سامنے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جاؤ گی میری 2 بیویوں کو سلام کہہ دینا. یا رسول اللہ، میں آپ کی پہلی بیوی، جنت میں مجھ سے پہلے کون پہنچ گیا؟ تو فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ اور بی بی مریم سے جنت میں میرا نکاح ہوگا، تم جا رہی ہو مجھ سے پہلے سلام کہہ دینا. اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی شادی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ سے جنت میں ہوگی اور نکاح ہو جائے گا. تو گویا اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بمنزلہ بیٹے ہو گئے. تو بھئی بیٹے نہیں تو آنا تھا نا باپ کی مدد کے لیے. کب؟ دیکھیں نبی علیہ السلام آئے
دین کی دعوت دی، امت میں دین پھیلا، کائنات میں زمین پہ دین پھیلا، پھر مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، پھر ایک وقت آئے گا کہ امت کے اندر سب سے کڑا اور سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا فتنہ آئے گا، اس فتنے کا نام ہے دجال۔ تمام امتوں میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، پچھلی کسی امت میں فتنہ باہر نہیں آیا، اس امت میں آنا ہے۔ تو جب کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا تو نبی علیہ السلام کے بمنزل اولاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ ہو گئی بات۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، یہ تقریباً 570 سال کا وقت گزرا ہے تقریباً، تو ان دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے مانا، جو ان پر ایمان لیا یعنی عیسائی، تو جو صحیح عیسائی تھے ان کا ایمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام پہ تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی تھا۔ اب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو یہودیوں کا ایمان حضرت آدم علیہ السلام سے تو موسیٰ علیہ السلام تک اور کچھ آگے تو آیا، لیکن کچھ پہ نہیں بھی تھا۔ تو عیسائی مسلمانوں کے بعد وہ واحد ہیں جو سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں سوائے نبی علیہ السلام کے، اور مسلمان سب کو ماننے والے ہیں۔ تو باقی اور جتنے انبیاء کرام کے فالوورز ہیں اور یا ان کے، وہ سب ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے منفرد ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اور باقیوں سے کہ وہ تمام لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، پیچھے والے بھی سب کو مانتے ہیں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے ہیں، وہ باقیوں سے اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتے ہیں سوائے نبی علیہ السلام کے۔ اچھا جی، ایک بات اور اس میں آ گئی تھی، وہ بھول گیا، تو چلیں بہرحال یاد آ گئی تو ٹھیک ہے۔ تو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت بھی بنایا اور نشانی بھی بنایا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو پھونک دیا اور حمل ٹھہر گیا۔ آگے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب حمل ٹھہر گیا تو وہ پھر ایک طرف چلی گئیں، مکاناً قصیہ، دور ایک طرف چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ایک کھجور کے درخت، ان کو جب وہ لیبر پین شروع ہوئی تو ایک کھجور کے درخت کے پاس جا کے اس کے تنے کے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، قالت، کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی ہے، بلکہ مر کر کوئی بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ یہ کتنی بڑی میرے پاس آزمائش آ گئی کہ میرا خاندان، میرا مقام، لوگ مجھے ایک نیک عبادت گزار کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی ہوتا نا ہارا ہوا جرنیل جو زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار گیا ہو، اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے، تو وہ تو ایک انتہائی پاکیزہ بیوی کی حیثیت سے معاشرے میں مشہور۔ اب جب اس کیفیت میں آئیں تو ایک انسانی اور طبعی طور پر غم کہ اب میں جب لوگوں کے پاس جاؤں گی تو کیا بنے گا، کیسی بات ہوگی، تو انتہائی تکلیف کی حالت میں تھی۔ لیکن جب کوئی بندہ تکلیف کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے۔ پھر آ گئی رحمت، فناداها من تحتها، پھر نیچے سے ایک آواز آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نیچے سے ایک آواز دی، اللہ تحزنی، غم مت کرنا، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا، آپ کے لیے چشمہ جاری کر دیا۔ وہزی الیک بجذع النخل، اور آپ ہلائیے اس درخت کو، کھجوریں نکلیں گی، تساقط علیک رطبا جنیا، اس سے نیچے گریں گی خوبصورت بہترین کھجوریں، فکلی وشربی، آپ وہ کھجوریں کھائیے، آپ اس چشمے کا پانی پی لیجئے، وقرری عینا، جب بچہ پیدا ہوگا اس کے چہرے کے اوپر نظریں ڈال کر اپنی آنکھوں پہ ٹھنڈا کیجیے۔ بی بی مریم غمگین حالت میں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آیا، فناداها من تحتها، نیچے سے کھڑے ہو کے آواز دی۔ بھئی نیچے سے کھڑے ہو کے کیوں آواز دی؟ دیکھیں جہاں حیا کی بات ہوتی ہے نا تو پھر حیا کا تذکرہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئی تھی، بچی آئی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تمشی علی استحیاء، کہ حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ اور یہاں پہ کیا ہوا کہ بی بی مریم اوپر ہیں اور لیبر پین کا وقت ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، فرشتہ آ رہا ہے تو وہ نیچے ایک اوٹ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ سامنے نہیں آیا۔ تو حیا اور پاک دامنی کے نقطے ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، اور کہا غم نہ کرے، آپ کے لیے چشمہ جاری کر دیا، یہ درخت ہے، اس کو ہلائیے، بہترین کھجوریں نیچے گریں گی، کھائیے کھجوریں، پانی پی لیجئے، اور جو بچہ ہوگا اس کو دے کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ، بی بی مریم کو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا، بی بی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا، بی بی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، بی بی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے اوپر اسی وقت فوری طور پر جو ہے تو کھجوریں بھی لگا دی، اور بہترین کوالٹی کی لگا دی۔ تو یہ کیوں کہا کہ درخت کو ہلائیے؟ وہ خود بھی تو آ سکتی تھی ٹرے میں، یہ کیوں کہا؟ علماء نے فرمایا، یہاں سے نقطہ نکالا کہ رزق حلال کے لیے جستجو اور کوشش کرنا یہ بندے کا کام، آ سکتا تھا پلیٹ میں آ جاتا، کیوں ہلا رہا ہے؟ تو یہاں بھی ایک میسج ہے کہ بھئی رزق حلال کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بندہ کہ میں گھر بیٹھا رہوں تو کام نہیں چلے گا۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی، ہمارا کام ہے محنت پوری کرنا، ہمارا کام ہے حصول رزق حلال کے لیے جائز طریقوں سے محنت پوری کرنا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی بھیج سکتے تھے، کیا مشکل تھا جب سب کچھ دے دیا، درخت کو ہلائیے، انہوں نے ہلایا تو گری۔ تو رزق حلال کے لیے محنت کرنا یہ اصول بتا دیا گیا۔ اچھا جی، فکلی واشربی وقرری عینا، اب کھائیے کھجور۔ اچھا، یہاں بھی علماء نے اس سے، طبیب جو لوگ ہیں، ڈاکٹرز، جو میڈیکل سائنس کی میں بات نہیں کر رہا، اس کی ریسرچ کا مجھے نہیں معلوم، لیکن جو حکیم حضرات ہیں، جو طبیب گزشتہ زمانے کے گزرے ہیں، تفاسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لیبر پین کے وقت زچگی کی حالت میں، ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد کھجوروں کا کھانا مفید ہے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اس وقت کھجور کا کھانا جو ہے وہ مفید ہے، جو بھی پریگننٹ بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور آگے کہا کہ جب آپ لوگوں میں جائیں گی اور کوئی آپ کو ملے گا، جو علیہ السلام کو کہہ رہے، جب آپ لوگوں کے جائیں گے، من البشر احد، کوئی بھی آپ کو ملتا ہے، فقولی، آپ ان کو کہہ دیں، انی نذرت للرحمن، انی نذرت للرحمن، کہ میں نے تو رحمان کے لیے منت مانی ہوئی ہے، صوما، روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، اور آج میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ گزشتہ امتوں میں روزے کی کیفیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بات چیت بھی منع ہوتی تھی، کھانا پینا منع ہونے کے ساتھ بات چیت بھی منع ہوتی تھی۔ اس امت میں بات چیت منع نہیں ہے، تو اس زمانے کے حساب سے یہ چیز تھی۔ اب یہاں پھر ایک اور پوائنٹ آ گیا، انی نذرت للرحمن، یہ کون ہے؟ یہ بی بی مریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت، کہ میں نے تو رحمان کے لیے نظر مان لی ہے۔ کل ماں نے نظر مانی تھی، آج بیٹی نظر مان رہی ہے۔ تو جیسی مائیں ہوتی ہیں ویسی بچیاں بھی ہوتی ہیں، ماں اوپر پاکیزہ تھی تو بیٹی بھی پاکیزہ تھی، ماں نے بھی نظر مانی، بیٹی نے بھی نظر مانی۔ فاتت به قومها تحملہ، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور وہ اس جگہ سے پھر نکلی اور پھر لوگوں کے پاس آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں ہیں، فاتت به قومها تحملہ، ان کو اٹھائے ہوئے اپنی گود میں، قالوا، لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے یہ تو نے کیا کر دیا، اتنی بڑی بات۔ تو ہر ایک جانتا ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا اور یہ بچہ لے کر آ گئیں۔ کیا کہا؟ قالوا، سب کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا تو نے طوفان مچا دی، یہ کیا چیز، بہت بھاری جملہ بولا انہوں نے۔ اور آگے کیا کہا؟ یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی اس آیت کو 28 نمبر آیت ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء،
وما كانت امك بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں باغیہ تھی، بدکار تھی. لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ تو نے کیا کر دیا، کیا کام کر کے آئی ہے، کیا ہو گیا؟ یہ بات کرنے کے بعد بی بی مریم کو موقع کوئی نہیں دیا کہ وہ بولیں. اگلی فوری بات پورے خاندان پہ گئی. یا اخت ہارون، تیرا بھائی، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی بھی برا نہیں تھا، دیکھ تو صحیح تو بہن کس کی ہے. ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی کوئی بدکارہ عورت نہیں تھی. یعنی اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ میری مرضی ہے نا، میں نے جو کرنا ہے گناہ وہ میں نے کیا ہے، نہ نہ نہ. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو خاندان، ماں باپ سب رسوا ہوتے، سب پر اس کا اثر آتا ہے. اور انہوں نے بغیر کوئی بی بی مریم سے بات کیے ہوئے پورے خاندان کو بیچ میں لے آئے. یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. اس لیے کوئی یہ سوچے کہ میری غلطی ہے، اٹس مائی لائف، میرا جیسے میری مرضی، میں جو چاہے کروں، یہ مغرب کا فارمولہ، یہ تباہی والا فارمولہ ہے. خاندان کو دیکھ کے، ماں باپ کی عزت کو دیکھ کے انسان چلتا ہے تو یہی برکت والا سلسلہ ہے. اب انہوں نے تو جناب بوچھاڑ کر دی، تم نے کیا کر دیا، نہ تمہارا بھائی، نہ ماں، نہ باپ، تم کیا کر کے آ گئی بھائی. اب بی بی مریم کو تو اللہ نے فرمایا تھا چپ رہنا ہے، بات نہیں کرنی. تو انہوں نے کیا کیا، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچہ گود میں اشارہ کیا، فاشارت الیہ. آگے سے پھر بولے، قالوا، کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ارے بی بی مریم تجھے تو بات بنانی بھی نہیں آ رہی، تجھے تو مسئلہ بولنا بھی نہیں آ رہا، کیا یہ چھوٹا بچہ بولے گا؟ کیف نکلم، کیسے بول سکتا ہے؟ من کان فی المہد صبیا، چھوٹا سا گود کا بچہ، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اللہ اکبر. اب آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہیں. اب بیان فرماتے ہیں، اللہ، یہ بچپن میں ماں کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور کلام کر رہا ہے، اور پوری بہترین ایک زبردست جامع ترین تفصیل ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، فرمایا قال انی عبد اللہ، کہا اس بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. میری اس طریقے سے پیدائش کو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کوئی اور ایسی بات نہ بنا لینا، میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی اور نبی بنایا، یعنی اپنے وقت پر مجھے انجیل ملے گی اور مجھے نبی بنایا جائے گا. اس کی دیکھیں، جو چیز بالکل ڈیفینیٹ ہوتی ہے نا تو یہ کام ہو گیا. آپ کسی کو کوئی کام کہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہو، کہتے جناب پریشان نہ، وہ ہو گیا، ابھی تو آپ نے اس کو کہا ہے. جو چیز جتنی یقینی ہوتی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت آ گئی، چاند ٹکڑے ہو گیا، یعنی کہ اتنا یقینی ہے کہ ہو کے رہے گا. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو وجعل آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے انجیل دی اور نبی بنا دیا. وجعلنی مبارکا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا. اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا بابرکت ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے وصیت کی، تاکید کی، اہتمام کے ساتھ کہا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے پوری زندگی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرنے والا ہوں. یہاں والدین نہیں فرمایا، والدتی یعنی میرے والد نہیں ہیں. اس ساری تقریر سے بتا رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنانا، مجھے خدا نہ بنا لینا، میں اللہ کا بندہ ہوں، جیسے موسیٰ تھے اور انبیاء کرام تھے، یہ بتایا ہے. اور یہاں کیا بتایا، وبرم بوالدتی، یہ میری ماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ نے نہیں بنایا کہ میں کسی کے ساتھ سختی کرنے والا بنوں. اور آگے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے اٹھایا جائے گا. اب یہاں پر
یہ جو جملہ تھا نا، ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ دیکھو نا تمہارا بھائی نہ باپ نہ ماں کوئی بھی برا نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوا جو مسلمان ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، جب یہ گناہ کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ برا ہے، یہ انہیں زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے حوالے سے. آگے اللہ فرما رہے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ان کی حقیقت ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون. اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے تفصیل سے ذکر کیا، اور بھی قرآن مجید میں بعض مقامات پر ان کی پیدائش کی تفصیل ہے. اب ہم پیدائش کے حوالے سے چند باتوں کو ذرا اور غور کرتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین برکت والا ہے، جیسا چاہتا ہے جس کو بناتا ہے اور بہترین بناتا ہے. عام طور سے اولاد پیدا کرنے کا، اولاد کے پیدا ہونے کا، عام طور سے اولاد کے پیدا ہونے کا جو سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا وہ مرد عورت کے ملاپ کو بنایا، اسی سے سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے، 3 طریقے اس کے علاوہ اور ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ایک کون سا؟ نہیں ابھی جو بتایا ہے، ایک کون سا؟ میاں بیوی کے ملاپ کے ذریعے، ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیا. یہ 2 طریقے ہو گئے، ایک مثال یہ ہو گئی. تیسری مثال کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. یہاں تو صرف باپ نہیں ہے، وہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی. تو 3 طریقے ہو گئے. چوتھا باپ سے پوچھنا ہے. پہلا کون سا؟ میاں بیوی کا ملاپ. دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، انہوں نے پھونک ماری، کن، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اسی لیے کلمت اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو بغیر باپ کے. اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. 3 مثالیں ہو گئیں. چوتھی کون سی ہے جی بتائیں؟ میں پانی پیتا ہوں جی، سوچے ذرا. بالکل زبردست، پرفیکٹ، ماشاءاللہ. اما حوا والی مثال وہ کیا ہے کہ ان کو اللہ نے صرف مرد سے پیدا کیا ہے، آدم کی پسلی سے پیدا کیا. تو تخلیق انسانی رب العزت نے 4 طریقوں سے کی. وہ مالک ہے، جیسے چاہے کر دے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں بغیر باپ. بی بی حوا کو پیدا کیا بغیر، صرف مرد سے، مرد کی پسلی سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر والد کے. اور باقی جو سلسلہ اللہ نے جاری کیا ہے وہ مرد عورت کے ملاپ سے. وہ جیسے چاہے کرے. اور جس طرح وہ بغیر کسی وجود کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی پہلے سے کسی چیز کے انسان بنا سکتا ہے، تو جو ایک دفعہ بن گیا، یہ مرے گا تو دوبارہ قیامت کے دن اٹھانا تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ سب کو زندہ کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، یہاں ایک اور بڑی آپ کو پیاری بات بتاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے تمام پیغمبروں میں آخری ہیں، اور نبی علیہ السلام مکمل پیغمبروں میں آخری ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی 600 سال کا فرق ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، بات ذرا گہری. آج ہمارے ایک کزن آئے ہوئے تھے عابد اللہ، تو ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا ایک نقطہ جو ہے نا وہ دیا، مزہ آیا مجھے، وہی شیئر کرنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا بنی اسرائیل کو کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تورات اور پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اب ایک نبی کی بشارت دینے والا ہوں جو بعد میں میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں. اب نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے
ایک صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. جو کم سے کم روایت ہے نا کہ ان کی زندگی کتنی تھی، وہ 250 سال کی ہے. کچھ 300 کہتے ہیں، کچھ 350 کہتے ہیں، لیکن 200 سال سے نیچے کی کوئی بھی نہیں ہے. 250 سے اوپر روایتیں ہیں اور ان کا پورے واقعات ہیں. وہ ابتدا تو ایران کے ایک شہر میں پیدا ہوئے اور والد ان کا وہ تھا آتش پرست تھا اور ادھر ہی لگایا. یہ کسی طریقے سے بالکل لڑکے تھے تو ایک عیسائی راہب کو ملے تو وہ دن پسند آیا، پھر ادھر عیسائی ہو گئے. وہ مرا تو دوسرے کے پاس گئے، پھر اس کا انتقال ہوا، پھر تیسرے کے پاس گئے. اس طرح کئیوں کے پاس ہوتے ہیں. احادیث صحیحہ میں مکمل یہ بات موجود ہے. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تفصیلی ہے کہ وہ کئی عیسائی پادریوں کے پاس جاتے رہے اور ہر ایک نے مرتے وقت کہا آخری نبی نے آنا ہے. اور جو آخری تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بالکل نبی آخر الزمان کا وقت انتہائی قریب آ گیا ہے، اب تمہیں کوئی نہیں ملے گا، اب جاؤ یثرب کی طرف. وہ تفصیلات اس نے بتائیں. یعنی کہ عیسائی مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، انجیل کی تعلیمات کیا ہیں، صحیح عیسائیوں کی تعلیمات کیا ہیں کہ جب نبی علیہ السلام آ جائیں تو ان پر ایمان لانا. اور پھر جب نبی علیہ السلام آئے تو بعد عیسائی پھر ایمان بھی قبول کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو اس وقت بھی جو ہے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. اچھا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں کلام کیا. 4. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. باقی 3 کون ہیں؟ ہاں، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب بہتان لگا تو آپ کی گواہی دی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، ایک چھوٹے بچے نے. 2 ہو گئے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ. تیسرے فرعون کی ایک خدمت گار تھی، تو جب ان کو سزا دی جانے لگی تو ان کی چھوٹی بچی بولی تھی. اور چوتھا جریج، ایک بنی اسرائیل کے بہت عبادت گزار تھے، ان پہ بھی تہمت لگی تھی. تو ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ میں، تہمت لگی تھی، کسی نے کہا کہ یہ جریج کی اولاد ہے، کوئی بدکار عورت تھی. تو بعد میں بچہ بولا کہ نہیں، یہ میرے باپ نہیں، میرے باپ تو وہ چرواہا ہے. تو پتہ لگا کہ وہ عورت جو بدکار تھی وہ کہیں جنگل میں گئی تھی، اس سے غلط کام ہو گیا، بدکاری کی اس نے. تو یہ 4 ایسے لوگ بچے ہیں جنہوں نے گواہی دی. ان 4 میں سے 3 کون ہیں؟ بہت اہم بات ہے. ان 4 میں سے 3 کون ہیں؟ 3 وہ ہیں جن کی پاک دامنی پہ کسی نے سوال اٹھایا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جب کسی پاک دامن پر کوئی بہتان لگائے پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. پاک دامن بندے پر اللہ کی جو ہے نا مدد آتی ہے. امی عائشہ پہ بھی لوگوں نے بہتان لگایا، اللہ نے قرآن اتار دیا. ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. ہم کہتے ہیں ہماری مدد نہیں ہوتی. بھائی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے. پہلے تو ان کی جو پیدائش ہے یہی ایک معجزہ ہے، یہی ایک نشانی ہے ایک بہت بڑی کہ بغیر باپ کے ہوئے. دوسرا، وہ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے اللہ کے حکم سے، وہ جناب اڑ جاتے. اللہ کے حکم سے مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، وہ مردے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مادر ذات کوڑی یا اندھا، جو مادر ذات پیدائشی نابینا، بالکل دونوں آنکھیں نہیں کام کرتی، اس کو جناب دم کرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا، کوڑی ٹھیک ہو جاتا. اب اس قسم کے معجزات، ان ساری چیزوں نے پھر عیسائیوں کو ٹریک پہ رہنے نہ دیا اور وہ ان کو پھر خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے. آج کل جو عیسائیت ہے نا، ایک کرسچینٹی نہیں ہے، بیسیکلی یہ پولزم ہے. تو عیسائیت یہ نہیں، عیسائیت تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آئے تو نبی کی بات مانو.
عیسائیت کو تبدیل کرنے والا ایک شخص تھا، وہ پادری تھا، اس نے پھر اپنے عقائد سارے ڈال دیے. یہ ہاں سینٹ پال، ان اللہ ثالث ثلاثہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو اس نے یہ ساری تبدیلی کی تھی. تو سینٹ پال کے بعد جو عیسائیت بن گئی ہے وہ پالزم ہے. اور آج کل تو پالزم بھی نہیں رہا، ایتھیزم آ گیا ہے. اب تو کچھ بھی نہیں مانتے. آج کل کے جو عیسائی ہیں یہ عیسائی نہیں ہے، پالزم والے بھی نہیں ہیں، یہ اس سے بھی آگے خدا کا انکار کرنے والے بن گئے. یہ کچھ اور معاملہ چلا گیا. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی، یہودیوں نے انکار کیا. بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے انکار کیا. بہت تھوڑے تھے جنہوں نے قبول کیا، اور یہودیوں نے آپ کو بدکار بھی کہا اور بہت کچھ الزامات دیے، بہت تکلیفیں پہنچائیں. بہرحال وہ پھر اس وقت کے ایک بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری حکومت میں بغاوت ہو جائے گی، یہ اس طرح سے لوگ تیار کر رہے ہیں. اب بادشاہ کی طرف سے پھر آرڈر آ گئے کہ پھانسی دی جائے، سولی پہ چڑھایا جائے. اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انہی لوگوں میں سے، دشمنوں سے ایک بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ تعالیٰ نے مشابہت عطا فرما دی، وہ سولی پہ لٹکا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ وہ قتل ہوئے نہ سلیب دیے گئے، یہ لوگ پڑ گئے ہیں اختلاف میں، اللہ نے تو ان کو اٹھا لیا اوپر اپنے پاس. اور وہ ابھی حیات ہیں، جب اتریں گے وہ وقت بہت اب قریب آ گیا ہے. دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں پہ اتریں گے. اس کے اترنے کے واقعات گزشتہ رمضان میں بھی علامات قیامت کے بیانات ہوئے، اس کے علاوہ بھی علامات قیامت کے بیان میں بہت تفصیل سے ان کی باتیں بتائی گئی ہیں. خلاصہ اس کا میں بھی ذرا سا عرض کر دیتا ہوں کہ دجال سے مقابلہ ہو رہا ہوگا، امام مہدی آ چکے ہوں گے، اور عیسائیوں سے کئی جنگیں ہو چکی ہوں گی، اور مسلمان انتہائی تکلیف کے حالت میں بیت المقدس میں بند ہوں گے. اور رات کو ارادہ ان کا یہ ہوگا کہ صبح ہم لڑیں گے دجال سے، یا وہ نہیں یا ہم نہیں. اس فیصلہ کن پوزیشن پر ہوں گے، تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے. امام مہدی کے لیے باقاعدہ فجر کی نماز کی تکبیر اقامت ہو چکی ہوگی. اتنے میں لوگوں کی نظر اوپر جائے گی کہ کچھ اوپر سے کوئی نیچے آ رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کے جسم سے پانی بہ رہا ہوگا جیسے کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد بہتا ہے، اور آسمانوں سے آ کر دمشق کا جو مسجد کا مینارہ ہے نا وہاں تک آ جائیں گے، اور وہ مینارے پہ اتر جائیں گے. اب مینارے سے نیچے اترنے کے لیے جب وہ کہیں گے سیڑھی لگاؤ. حیران کن بات ہے، سمجھنے والی. آسمان سے مینارے تک آ گئے بغیر سیڑھی کے. اب یہ جو 10 20 50 100 فٹ ہوگا، جو بھی اس مینارے کا زمین سے فاصلہ ہوگا، سیڑھی لگاؤ. کیا مطلب؟ معراج کا سفر ہوا مکہ سے بیت المقدس براق کے ذریعے، بیت المقدس سے آسمان، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن مکہ سے مدینہ کا سفر ہوا، اب اونٹ چاہیے، اب غار ثور کی ضرورت، اور ایسے راستوں کی ضرورت کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کھانے پینے کی ضرورت، چھپنے کی ضرورت، اور جناب ساتھی کی ضرورت. کتنے اہتمام ہجرت کے. ان میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا سے دنیا کا سفر ہے نا، دنیا کے معاملات ہیں، تو یہ اسباب کے اندر ہے. کہ آسمان سے نیچے آ گئے، وہ ما فوق الاسباب کے قانون ہے، وہ اللہ جانتا ہے کیا ہے. لیکن جب دنیا میں آ گئے، اب اسباب کو اختیار کرنا ہے. اب کہاں سیڑھی لگائیے، تو سیڑھی سے نیچے اتریں گے. اب لوگ پہچان لیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا مقام میں امام مہدی سے بڑا ہے. اب امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، آپ رہیے کہ نہیں، آپ کے لیے تکبیر ہوئی، آپ پڑھائیے. یہ بھی اس بات کی کہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی آگے نہ کھڑا ہو پیچھے کھڑا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب وہ نماز ہوگی، اس کے بعد دجال جب دروازہ کھلے گا تو دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے آپ کو دیکھتے ہی وہ گھلنے لگے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. مقام لد، آج وہاں بہت بڑا ایئرپورٹ بھی بن گیا، ایک بہت بڑا ان کا شہر ہے، انڈسٹریل سٹی ہے اسرائیل کا، تو بہت بڑی وہاں کی ایکسپورٹ. تو مقام لد کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. پھر تقریباً 20-25 سال کچھ عرصہ رہیں گے، یہاں شادی ہوگی، اولادیں ہوں گی، اور ہاں دجال کو قتل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آ کر مجھے سلام پیش کریں گے، میں جواب دوں گا۔ بھئی یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ جو بھی مسلمان وہاں جا کے سلام پیش کرتا ہے آقا جواب دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت سے کہنا کہ وہ سلام کریں گے اور میں جواب دوں گا، بھئی جو مدینہ میں آئے گا، روضہ رسول میں آئے گا، سلام تو کرے گا اور آپ جواب بھی دیں گے۔ خصوصیت کیا ہے؟ اتنی تاکید سے جو فرمایا، تو علماء نے فرمایا کہ اس بات کی قوی امید ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اندر سے جواب آئے گا جو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی سنیں گے اور موجود لوگ بھی سنیں گے۔ یہ اس میں ایک بات بتائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر ایک امن قائم ہو جائے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور خنزیر کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اور مسلمانوں کے اوپر ایک خوب رحمت کا اور آسانی والا وقت ہوگا۔ پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا، ان کی نماز جنازہ ہوگی، تدفین ان کی کہاں ہوگی جی؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 بن چکی ہیں، 4تھی باقی ہے، ان کی تدفین پھر وہاں ہوگی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر بہت جلدی فتنے، برائیاں، خرابیاں بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ آئیں گی، اور پھر قرب وہ جو قیامت کے معاملات پھر بہت جلدی اور تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور بالآخر پھر قیامت بھی آ ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام ہیں، ہمیں نام معلوم ہے یا نہیں ہے۔ تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے تمام ہر نبی کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، آسمانوں پر حیات ہیں، آئیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک مجھے قدرتاً ایک وہ کلپ یاد آ گیا، وہ کلپ کی بات کر کے پھر میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، بس 4-5 منٹ، ویسے بھی 8:30 تک ٹائم ہے، شاید 9 منٹ باقی ہیں۔ سات 8 سال پرانی بات ہے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، سنت تاریخ تو یاد نہیں ہے۔ میرے پاس ایک انگلش کا ایک کلپ آیا، 6 منٹ کچھ سیکنڈ کا تھا۔ اس میں ایک عیسائی نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر یہ کلیم کیا کہ مجھے کسی عیسائی نے عیسائی نہیں کیا، مجھے انجیل نے عیسائی نہیں کیا، میرے پہلے میرا مذہب کچھ اور تھا، اب قرآن مجید پڑھ کر میں عیسائی ہو چکا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ قرآن مجید تو عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہے، یہ کتاب جو ہے عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہے، اور دلائل اس نے قرآن مجید سے دی اور ثابت کیا اس نے اپنے دلائل سے، لاجکس کے، اس نے اپنے زعم میں اس نے ثابت کیا کہ قرآن عیسائیت کی کتاب ہے، اور میں عیسائی ہو گیا اور قرآن سے ہوا۔ اب اس نے دلائل دینے شروع کیے، جیسے آج کل کے سو کالڈ اسکالرز ہیں جن کا علماء سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام ہے علماء سے عوام کو دور کرنا، تو وہ لاجکس کے بندے ہوتے ہیں، عقل کے بندے ہوتے ہیں، وہ وہی کی بات ماننے والے تو نہیں ہوتے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک دلیل تو یہ دی کہ قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 4 مرتبہ آیا ہے، نام محمد، یہ 4 مرتبہ قرآن میں، 5 دفعہ نہیں، نہ 3 ہے، 4 دفعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ محمد کا نام 4 دفعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ دفعہ۔ تو لاجک یہ پیش کی، اس نے یہ کہا کہ جس کا نام زیادہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے، یا جس کا نام ہی تھوڑا اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، یہ اس کی لاجک تھی۔ دوسرا اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ آئے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ پہلے بھی آئے دوبارہ بھی آئیں گے، تو جو بار بار آئے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، جو 1 دفعہ آئے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ 2 اور بھی کچھ دلائل پیش کیے، وہ سارے دلائل پیش کر کے جو اس نے نیٹ رزلٹ نکالا، اس نے کہا جی قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے بقول اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے اور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ کم ہے، اس لیے میں عیسائی ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس کا پورا جواب بھی دوں گا، لیکن یہاں میں ایک سوال پہلے قائم کر رہا ہوں۔ اب ہمارے کسی بچے نے، بلکہ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس کے دونوں دلائل ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ غلط ہیں؟ غلط ہیں؟ اچھا جی، اب میں آپ سے کہتا ہوں ذرا بتائیے، کوئی دلیل سے ثابت کیجئے کہ اس کے دلائل غلط ہیں۔
تو عوام کیا کہے گی کہ بھی ہم نے علماء سے یہ سنا ہے، ہمارا علماء پر اعتماد ہے، اور جو ہم نے علماء سے سنا اور سمجھا ہے اس کے مطابق ہم اتنی بات تو جانتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اس کو دلائل سے رد کرنا اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر کہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میری اصلاح کر دیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حملے سے کون بچا؟ وہ جس کا علماء سے تعلق رہا۔ اب وہ سوال میں قائم کر رہا ہوں کہ ہمارا وہ بچہ جو دنیا کے بہترین اسکول کالجز میں پڑھتا ہے، علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ چیٹ جی پی ٹی اے آئی اور ہر کام اس کا گوگل سے چل رہا ہے، علماء سے دور ہے، گھر میں ماحول نہیں ہے، وہ بچہ اگر یہ میسج سن لے تو اس کے بھٹکنے کا بہکنے کا چانس ہے کہ نہیں، کہ لاجک اس نے پیش کیے، کیونکہ آج کل کی نسل تو لاجک پہ چل رہی ہے۔ تو اگر ہمارے 10 مسلمانوں کے بچوں میں سے 10 لاکھ بچے اگر یہ سن لیں، اور 10 لاکھ وہ بچے ہوں جن کا علماء سے تعلق نہ ہو، تو ان میں سے چند ایک کا خراب ہو جانے کا امکان ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کہہ سکتا خدا نہ خاصہ یار بات تو بڑی اس نے لاجیکل کی۔ تو اب بتائیے کہ ہمارا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو علماء کے پاس لانے کی کتنی اہمیت ہے؟ نہیں تو قیامت کے دن رونا پڑے گا، اس اور رونا کام نہیں آئے گا۔ اب میں ان دونوں دلائل کا جواب بھی دے دیتا ہوں، کہیں شیطان ہمیں تنگ نہ کرے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دلائل اس کے اور بھی تھے، میں وہ بیان اس لیے نہیں بھی کر رہا کہ ہم فتنوں میں نہیں جانا چاہتے نا، میں تو صرف بتا کے یہ چاہتا ہوں کہ بھئی ہم مستند علماء تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، ہر ایک کی بات سننا پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلی بات کیا تھی جی؟ 2 دلائل جو دیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ مرتبہ ہے قرآن مجید میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو صرف 4 مرتبہ ہے۔ تو جناب غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ قرآن میں، نبی علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ قرآن میں، آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے شہر کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے چلنے کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے آسمان پہ جانے کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے غموں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے جہاد کا تذکرہ قرآن میں، آپ کی تبلیغ کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کی ایک ایک ادا کا تذکرہ قرآن میں۔ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، قرآن کا ہر پیج نبی علیہ السلام کے ذکر سے سجا ہوا ہے۔ صرف 4 دفعہ نام نہیں ہے، پورا قرآن نبی علیہ السلام کے گرد ہے۔ دوسری بات اس نے یہ بولی تھی کہ نبی علیہ السلام جب 1 دفعہ آئے ہیں، وہ تو 2 دفعہ آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے جو بار بار آئے اس کا تو درجہ زیادہ۔ لاجک تو پھر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک لگ رہی ہے دیکھنے میں، لاجک جو ہے، لیکن اس سے یہ پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے تمہیں کس نے بتایا؟ ہاں ہم مانتے ہیں آئیں گے، بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ انجیل میں تو نہیں لکھا ہوا، تورات میں ہو نہیں سکتا تھا، انجیل میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ کہاں سے پتہ لگا آپ کو؟ یہ یقیناً آپ کو مسلمانوں کے مواد سے پتہ لگا، اور مسلمانوں کی حدیث میں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں جو مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے مواد میں موجود علم میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امتی بن کے آئیں گے۔ یہ وضاحت اور صراحت بھی موجود ہے۔ تو یہ لوگ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے نا بے دینی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک جملہ اور ہے، میں ایک جگہ گیا، ایک ویلفیئر والے ہیں، تو مجھے انہوں نے بلایا کہ آئیے ہمارا دیکھیے شعبہ، تو وہ ڈائلیسس کرتے ہیں، تو مجھے انہوں نے سارا دکھایا، پھر کہنے لگے کہ حضرت ہم یہاں نا مذہب سے بالا تر ہو کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ گویا ان کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمان آ جائے، ہندو آ جائے، کرسچن آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو ہم اس کے ڈائلیسس کر دیتے ہیں۔ مردہ جو گردہ ہے، تو گردہ تو مسلمان یا کافر نہیں ہوتا، گردہ تو گردہ ہوتا ہے، تو ہم مذہب سے بالا تر ہو کے جو ہے نا سب کا کام کر دیتے ہیں۔ اب میں یہاں رک کے پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ جملہ آپ نے نہیں بولنا، آپ سن چکے ہیں پرسوں، تو جو پرسوں سن چکے ہیں وہ نہ بولیں، یہ جملہ اس کا اچھا ہے یا برا ہے؟ عام نظر سے لگتا ہے اچھا ہے کہ یار اس نے کیسی بات کر دی، فرقہ واریت سے پاک، ہر چیز سے پاک، انسانیت کی خدمت۔ عام سرسری نظر سے یہ لگتا ہے کہ جملہ کو اچھا جملہ ہے، نہیں، یہ زہریلا جملہ ہے، یہ تباہ کن جملہ ہے، اچھا جملہ نہیں ہے۔
میں نے اسی وقت ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے کیا ہمارے مذہب میں کسی ہندو اور عیسائی کے گردے ٹھیک کرنے کی گنجائش نہیں؟ کہا جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ تو میں نے کہا پھر ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مذہب سے بالا تر ہو کر ہم کسی عیسائی کا گردہ واش کر دیتے ہیں؟ اور ایک دم ان کو سمجھ میں آ گئی کہ بات کیا ہے۔ کہنے کہ جی غلطی ہو گئی، آئندہ میں خیال کروں گا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ کوئی سینٹنس بناتے ہیں نا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ہمارے تحت شعور میں، جسے لا شعور کہتے ہیں، تو تحت شعور میں، سب کانشیس میں کیا بات آتی ہے؟ یہ بات پیدا ہوتی ہے مذہب سے بالا تر ہونے کے جملے میں کہ کوئی چیز مذہب سے بالا بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب سب سے بالا ہے، مذہب سے بالا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں زہر کیا ہے اس جملے میں کہ ہم مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اس میں زہر یہ بھرا ہوا ہے کہ مذہب سے بالا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جبکہ مذہب سے بالا کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے بہت سارے زہریلے جملے مارکیٹ میں، معاشرے میں ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ سے حضرت ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت جو ہے نا بہت مناسب بلند آواز سے وہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ انہوں نے پڑھا، کلمہ بھی پڑھا، ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو، خالقی کی حقیقی کو جا ملے۔ انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ، یہ کوئی 15-20 سال پرانی بات ہوگی۔ تو لاہور میں ایک اسکول ہے، اس وقت اس کی جو فیس تھی وہ 80,000 یا اس سے بہت بڑا نام ہے اور بہت خاص لوگ وہاں پڑھ سکتے ہیں، آج بھی اس کی فیس لاکھوں میں ہے۔ تو اس کے 3 بچے ان کے پاس آئے، 3 دوست آئے، تو 3 اسٹوڈنٹ جو نا اس اسکول کے ان کے پاس ہے، اور ایک سوال پوچھا۔ سوال یہ پوچھا کہ حضرت یہ تورات کس کی کتاب ہے؟ کہا اللہ کی۔ انجیل کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ کہ جب تینوں کتابیں اللہ ہی کی ہیں تو ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ قرآن ہی؟ ہماری مرضی ہے، ہم تینوں پڑھیں گے، جو چاہے اختیار کرے۔ یہ مزاج دیا جا رہا ہے۔ اور کتنے خوبصورت پیرائے میں، یہ بھی اللہ کی، یہ بھی اللہ کی، یہ بھی اللہ کی۔ اب مولویوں کی مانتے ہو، خود کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ مولوی، انہیں کیا پتا سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، انہیں کیا پتا؟ خود اپنی عقل سے کام لو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دفع کرو ان کو۔ تو جناب پھر یہ بچہ کیا بنے گا؟ یہ تو تباہ ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب تھے جو کسی اللہ والے کے پاس آ کر مسئلہ پوچھ بیٹھے، وہاں تو پتہ نہیں کتنے بچے پڑھتے ہیں اور اکثر نہیں آئے ہوں گے۔ تو یہاں بھی خلاصہ کیا نکلا، جن کا علماء سے تعلق ہوگا انشاءاللہ ایمان انہی کا بنے گا، بچے گا۔ اور یہ علماء جیسے کیسے بھی ہیں، بہرحال ان کا ایمان بھی محفوظ ہے اور ان کے ساتھ متعلقین کا ایمان بھی محفوظ ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، پھر اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔
جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ کی مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما، ہمارے تمام شعبوں میں کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو قبول فرما۔ اگلے مہینے کچھ آنے والے چند ہفتوں میں امتحانات شروع ہونے والے ہیں وفاق المدارس کے، اللہ تمام طلباء و طالبات کو اس میں کامیابیاں عطا فرما، آسانی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی دائمی اور خصوصی رحمت میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یا اللہ تمام حاضرین کو قبول فرما، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما۔ اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین۔ www.darsequran.com